ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے. اور عمل کیے اچھے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ. لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے. اور نہ کہ صرف جنت ہے بلکہ نعمتوں والی جنت ہے. خالدینہ، رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، یعنی فل اتھارٹی والے، فل اقتدار والے سب اللہ تعالیٰ ہے. الحکیم، حکمت والے ہے. یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکمت کے اوپر بیسڈ ہے. خلق السماوات بغیر عمد، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. کیا کوئی پلرز ہے آسمانوں کے اوپر؟ نہیں ہے. ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو. اب یعنی یہاں پر ایک چیز ہے کہ پلرز، تمہیں پلرز ہے؟ کیا تمہیں پلرز نظر آتے ہیں؟ دیر آر نو پلرز نا. وداؤٹ پلرز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا. پھر ایک اور مطلب یہ آتے ہیں کہ پلرز ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. یعنی اب کیسے سسپینڈڈ ہو سکتا ہے؟ دیر آر سم ٹائپس آف فورسز، جیسے گریویٹیشنل فورسز یا سم ٹائپس آف فورسز ہولڈنگ آل دیز تھنگس. ہو سکتا ہے نہیں، وی نو دیٹ دیر آر سم ٹائپس آف فورسز ہولڈنگ آل دیز تھنگس. تو ان کو شاید اللہ تعالیٰ پلرز کہہ رہے جو تم کو نظر نہیں آتے ہیں. کیسے جو ہے چاند، تارے، ستارے، پلانٹ، سورج، سب کچھ سسپینڈڈ ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ پلرز نہیں ہے، یو سی دیٹ دیر آر نو پلرز اینڈ دیر آر سم پلرز دیٹ یو ڈونٹ سی. دونوں کے معنی بھی اس میں آتے ہیں. والقا، اور اس نے ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ ڈھلک جائے گی تم کو لے کر، یعنی امبیلنس ہو جائے گی، ورنہ اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر امبیلنس ہو جاتی، زمین ہچکو لے کھاتی. وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانداروں میں سے. کتنے موونگ کریچرز کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پھیلا دیا ہے. وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فانبتنا، پھر اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے. اب یہاں پہ جوڑوں میں سے یعنی ہر چیز جو ہے پیئرز میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ایک اکیلے واحد ذات ہے جو سنگل ہے، اکیلے ہے، لیکن ہر چیز باقی کی اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے. چاہے آپ جو بھی دیکھ لیں، فلاورز دیکھ لیں، اینیملز دیکھ لیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جوڑوں میں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. رونی، تو دکھاؤ مجھ کو، ماذا، کیا کچھ، خلق الذین من دونہ، پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوائے ہے. یعنی یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمان بغیر پلرز کے، زمین، پھر اس زمین کے بیلنس کے لیے پہاڑ لگائے، بارش، پھل، سبزے، یہ سب تو اللہ کی طرف سے. بتاؤ تم نے جو معبود بنائے ہیں، تم جو ہے جن کی عبادت کرتے ہو، وہ کس نے بنایا؟ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بتاؤ کیا بنایا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لقمان کو، الحکمت، حکمت یعنی کیا ہے یہاں پر؟ فیصلہ لینے کی صلاحیت، وزڈم. تو فیصلہ لینے کی صلاحیت، عقل
اور بہت انڈرسٹینڈنگ ان ڈیپتھ کی جو ایک اسکل رہتا ہے یا پھر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ جو ہے سب کو نہیں رہتی، کسی کسی کو جو ہے حکمت رہتی ہے. جیسے قرآن اٹسیلف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی الحکمت فقط اوتیہ خیرن کثیرا. خیرن کثیرا، خیر میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ خیر. اور خیر ہم یوزلی کیا سمجھتے ہیں کہ مال ہے، پیسہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیرن کثیرا، کس کو؟ جس کو حکمت دی گئی ہے. اور یہاں پر کسی نے جو ہے لقمان سے پوچھا کہ یہ حکمت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا سچائی اور امانت کے اختیار کرنے سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہنے سے، اور خاموشی سے جو ہے مجھے یہ حکمت ملی. اور پیچھے جو ہے جیسے آیت میں آیا تھا لہو الحدیث کے بارے میں، تو اگر لہو الحدیث کو چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے حکمت ملے گی. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، عقل پورا، ٹائم پورا اور انرجی پوری کیا ہوتی ہے، لہو الحدیث میں لگ جاتی ہے. تو پھر وزڈم کے لیے کوئی ٹائم، کوئی انرجی، کوئی عقل، کوئی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اور امام رازی کہتے ہیں علم کے مطابق عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت انشکر للہ، کے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو شکر ادا کرنا جو ہے یہ بھی سمجھداری ہے، یہ بھی عقل مندی ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو ملا ہے اس کو پہلے اکنالج کرنا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا ہے. اکنالجمنٹ کی یہ جو نعمتیں میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر شکر گزاری میں جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح یوز کیسے کرنا ہے، اور جو چلا گیا اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے یہ سمجھنا ہے. جو بھی مال، جو بھی پیسہ، جو بھی صلاحیت، جو بھی اسکل، جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. یہ جو ہے کیا ہوگا، شکر گزاری ہوگی. اور شکر گزاری جو ہے اللہ تعالیٰ کی دل سے بھی ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہونا چاہیے، اپنے باڈی پارٹ سے بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے ہونا چاہیے. اور کیسے ہوگا؟ حمد اور شکر، الحمدللہ، جس کے اندر حمد اور شکر دونوں بھی ہوگا. یہ زبان سے ہوگی. دل سے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر کرنا یہ سب تو ہم کو پتہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، جہاں جہاں شکر کرنا ہے وہاں صبر کرتے ہیں. ارے میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے، ارے میرے پاس یہی ہے. ہر جو نہیں ہے چیز، وہ چیز کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے، لیکن جو چیز ہے اس کے اوپر شکر گزاری نہیں ہوتی. تو شکر گزاری بھی جو ہے ون آف وزڈم کے جو ہے چیزوں میں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی وہ ہے، اگر ہم گھر دیکھیں، ریلیشن شپس دیکھیں، بچے دیکھیں، گاڑی دیکھیں، زیور مال، کیا کیا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر چیز کے اوپر شکر کرنا، اپنی صحت کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنی نیند کے اوپر، اپنی ہائٹ کے اوپر، اپنے رنگ کے اوپر. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، انسومنیا سے پریشان ہے. اگر ٹھیک سے نیند بھی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا. کھانے سے، پینے سے لے کر، رہنے سے لے کر، آکسیجن سے لے کر، اپنی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر ادا کرو. تو حکمت کے اوپر بھی یہاں پہ شکر ادا کرنا ہے. شکر گزاری از آلسو پارٹ آف جو ہے حکمت. وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا فَإِنَّمَا، تو بے شک، یشکر لنفسی، شکر ادا کرے گا خود کے لیے یا اپنے نفس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شکر جب کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اور بڑھے گا. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے ہی نفس کو فائدہ ہے، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ اور ملٹیپلائی کر اور چیزیں جو ہے عطا کریں گے. اور اس کے علاوہ پہ شکر گزاری کا ریوارڈ بھی ہے. شکر گزاری کی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے. یعنی اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے. یعنی ہم چاہے تعریف کریں یا ہم چاہے تعریف نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے تعریف کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود تعریف والے حمید ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو. انہیں ہر باپ جیسے نصیحت کرتا ہے، یا پھر ہر باپ کو یہ نصیحت میں اگزامپل لینا چاہیے کہ اپنے بیٹے کی نصیحت کیسے کرے. یہ نصیحت کا اگزامپل بھی ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اتنا پیار سے. تو نصیحت میں سب سے پہلے پیرنٹنگ کا ٹپ 1 یہاں پر ہے کہ
کیا کرنا ہے؟ بہت پیار سے اپنے بچوں سے بات کرنا ہے، اے میرے بیٹے. اب ہم کو اپنے آپ کے ورڈز، اپنے آپ سے کا جو ہے بچوں کو بلانا، کس طرح سے بلاتے ہیں ہم، کیا ورڈز یوز کرتے ہیں، یہ یہاں پر چیک کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، نہ تو شریک ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ پڑھو نہیں، لکھو نہیں، کھاؤ نہیں، پیو نہیں. بیکاز ہماری پہلی کیا ہوتی؟ کھا لو اچھا، پی لو اچھا، سو لو اچھا، پہن لو اچھا، پڑھ لو اچھا. لیکن سب سے پہلی نصیحت ہے نہ تم شرک کرو. اور شرک میں ذات میں، صفات میں، اسماء الحسنہ میں کسی ٹائپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا. کیونکہ شرک کے علاوہ پہ باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک ہرگز معاف نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر اپنے آپ کے حق میں بھی ظلم ہے، کیونکہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لینا ہے. تو سب سے پہلی نصیحت، تو یہاں پر پیرنٹنگ ٹپس میں کیا آ گیا؟ پہلے آ گیا the words that he used. سیکنڈ آ گیا سب سے پہلے شرک سے روکنا اور شرک نہیں کرنا اور توحید کی طرف بلانا. پھر وَوَصَّيْنَا، اور تاکید کی ہم نے، الانسان، انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ. یعنی اب یہاں پہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے، والدیہ یعنی دونوں آئیں گے، ماں اور باپ دونوں اس میں. حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری کے ساتھ، علی وہن، اوپر کمزوری کے. اب ڈیورنگ پریگنینسی دیکھیے، کمزوری کے اوپر کمزوری، کمزوری کے اوپر کمزوری. کیسی کمزوری؟ اب آپ دیکھ، کبھی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی، ایسیڈیٹی بھی ہو گئی، بات بھی نہیں کر سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، کبھی گردن میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، بالوں کا جھڑنا، اسکن کا خراب ہو جانا، اسٹریچ مارکس آ جانا، آنکھوں پر جھریاں پڑ جانا، ہارمونل چینجز کی وجہ سے موڈز کا فلیکچویٹ ہونا. پھر لاسٹ میں تو پریگنینسی میں ایسا ہو جاتا ہے چلنا بھی مشکل، پھرنا بھی مشکل، پلٹنا بھی مشکل، کروٹ لینا بھی مشکل، سونا بھی مشکل، ڈیلیوری تک. اس کے بعد پھر دیکھیں ایموشنل اتنا وہ ہو جاتا ہے، نیند نہیں، کچھ نہیں. تو کمزوری کے اوپر کمزوری، وہنن علی وہن، یہ ماں اٹھاتی ہے. وفصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کا، فی عامین، 2 سال میں. اب یہاں پہ دودھ چھڑانا بھی ایزی نہیں ہے. ایک تو 2 سال پینا، پھر پلانا دودھ، اس کے بعد دودھ پلاتے پلاتے ماں کو خود کی صحت کا خیال رکھنا ہے، دودھ میں کمی نہیں ہو یہ خیال رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز، یعنی کچھ کھا لے تو پھر اس کا اثر بچے پہ ہو جاتا ہے. تو کتنا 2 سال تک جو ہے وہ ماں اپنی اس کا وہ رکھتی ہے. پھر انشکر لی، کہ شکر ادا کرو میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک بچے کی تربیت، ایک بچے کی گروتھ، ایک بچے کی سب کے لیے ماں باپ عطا کیے ہے. وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کے لیے. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں باپ دیے ہیں، اس کے لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب یہاں پر والدین کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ یہاں پر اگین جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے، زبان سے، باڈی پارٹ سے، یہاں پر والدین کا شکر بھی دل سے، زبان سے اور عمل سے، تینوں سے جو ہے کرنا ہے. اور وبالوالدین احسانہ کا مطلب، احسان کا مطلب پھر ہم کو پتا ہے کہ جتنا ان لوگوں نے کیا اس سے زیادہ کرنا ہے. زبان سے ان کو اف تک نہیں بولنا ہے، دل سے جو ہے ان کی ہوئی خدمت، ان کی ہوئی پرورش کا جو ہے شکر ادا کرنا ہے. پھر عمل سے ان کی خدمت بھی کرنا ہے، ان کا جو ہے فائنینشیل نیڈز کو بھی جو ہے پوری کرنا ہے، ان کو کیا کیا چیزیں خوش کرتی ہے یہ کرنا ہے، ریگولرلی ان کو وزٹ کرنا ہے، ان سے کمیونیکیشن میں رہنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر دور ہو تو کالز ان کو ڈیلی کرنا ہے، کہیں وہ اکیلے تو نہیں ہو گئے، ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہوئی، جو ہے یہ خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ پر کوئی بھی چیز پہ ان کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جو ان تک ثواب پہنچائے. کیونکہ صرف 3 چیزیں ہیں نا جس میں ایک اولاد ہے، کہ وہ کیا کر سکتی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیے، صرف والدین کے لیے مدرس ڈے پر وش کر دیے، فادرس ڈے پر وش کر دیے، یا عید پر وش کر دیے، اٹ از ناٹ انف. ایوری ڈے از مدرس ڈے، ایوری ڈے از فادرس ڈے. ہر دن ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو ماں باپ دیے اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس طرح ماں باپ کا شکر ادا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو، پھر والدین کا بھی جو ہے شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ضرور پوچھیں گے کہ تم نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا. وَإِن جَاهَدَاكَ،
اور اگر وہ دونوں کوشش کرے تمہارے ساتھ علی ان تشریک بی، اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ، ما لیس لک، جس کا نہیں تیرے پاس بھی ساتھ اس کا علم کوئی علم. یعنی اگر ماں باپ، یہاں پہ ماں باپ کا تو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں باپ تم کو شرک کرنے کے لیے کہے جس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی شرک کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے، پروف ہے نہیں ہے، شرک سے ایکچولی قرآن اور سنت تو روکتی ہے، تو پھر تم کیا کرو، شرک مت کرو. مطلب والدین کی اطاعت کرنا ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، والدین کو تکلیف نہیں دینا ہے، لیکن والدین کو خوش کرنے کے لیے شرک ہرگز نہیں کرنا ہے. فلا تطعهما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، یعنی شرک میں ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اور شرک میں صرف بت پرستی نہیں آئے گی، خبر پرستی بھی آئے گی، فلاں جگہ جا کر نیاز کرنا بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. یعنی بیسیکلی دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف وہ لوگ اگر کوئی بات کرنے کو کہتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں تو تم اس کا جو ہے منع کر دو. صاحبہما، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، فی دنیا، دنیا میں، معروفاً، بھلے طریقے سے. بھلے طریقے سے یعنی جسے عقل اور شریعت دونوں جو ہے صحیح سمجھے، جسے عقل اور شریعت دونوں کہے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے نیکی ہے. تو پھر یہاں پر بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. واتبع، اور پیروی کرو یعنی فالو کرو، سبیل من اناب الیہ، راستے کی جو رجوع کرے میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کی پیروی کرو. یعنی والدین کا خیال ضرور رکھنا ہے، والدین کی اطاعت ضرور کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، یہ ساری چیزوں میں کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے کی طرف تمہیں لے کر جو جائے اس کی پیروی کرو. یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم والدین کی پیروی میں شرک میں پڑ جاتے ہیں، والدین کی اطاعت میں شرک میں پڑ جاتے ہیں، یا اپنے فیملی رسومات اینڈ ٹریڈیشنز میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کو جو ہے احسان کے ساتھ رویہ ضرور کرنا ہے، لیکن فالو کس کو کرنا ہے، جو اللہ کے راستے پر تمہیں لے کر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یا اینی ٹیچر جس کو آپ دنیا میں پکڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو ایک بیٹر آخرت اور اللہ کی طرف لے کر جائے. تو یہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف والدین کا حکم ہے، نہیں ماننا ہے. والدین کو اندھا دھند فالو نہیں کرنا ہے، ان کو اللہ کے خلاف جو کام ہے، دین کے خلاف جو کام ہے، دین یا بدعات میں جو آپ کو لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف جو لے کر جاتا ہے، اس میں ان کو اوبے نہیں کرنا ہے، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اس میں ان کو فالو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کس کو فالو کرنا ہے، جو اللہ کی طرف لے کر جائے. لیکن اگر ایون وہ لوگ شرک پر ہے تو پھر کیا کرنا ہے، والدین کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو جو ہے مطلب ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، ان کا جو ہے احسان جو ہے ماننا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، کیونکہ پلٹنا کس کی طرف ہے، لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلے عبادت کرنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، یعنی تم کیا کرتے رہے دنیا میں، والدین کے ساتھ کیا کرتے رہے اور اللہ کے حق میں کیا کرتے رہے، سب اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے. یہاں پر دیکھیے، پہلے ہم لوگوں نے حضرت لقمان کے بارے میں لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، پھر وہ بات آئی. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے کس طرح پیار سے کیے، پھر شرک کی طرف وہ کیے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بات آئی. ٹھیک ہے، کہ ماں باپ کی وہ کرو، اور والدین جو ہے تمہاری بہت وہ کرتے ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بات آئی. اس کے بعد پھر جو ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو وصیت ہے وہ چل رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو، اگر ہو، مثقال حبتین، ایک دانے کے برابر، من خردلین، رائی، یعنی ایک مسٹرڈ سیڈ جتنی چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرتن، پھر ہو کسی چٹان میں، یعنی بڑے پتھر میں بھی کوئی چیز ہو، او فی السماواتی، یا آسمان میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، باریک بین ہے. باریک بین یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ کی خبر رکھنے والے، خبیر باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے. اللہ تعالیٰ از اویئر آف ایوری تھنگ. ہمارا چھوٹا عمل ہو، بڑا ایکشن ہو، عمل چاہے کسی چھپی ہوئی جگہ میں کرو یا کھلے کرو، وی آر اکاؤنٹیبل. تو اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی بے سراخ پتھر میں جا کر عمل کرے، جس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. اب انسان اگر الٹرا ساؤنڈس کی مدد سے، سیٹلائٹس کی مدد سے، الیکٹران مائکروسکوپس کی مدد سے اتنی دور دور تک، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز اور اتنی دور دور تک جا کر بھی جو ہے اس کے پکچرز کیپچر کر سکتا ہے، وہاں کی خبر لے کر آ سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں ہے.
پھر آگے حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے، یعنی اگین پیار سے، اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز. اب نماز کی بھی نصیحت دے رہے ہیں تو بہت پیار سے. وأمر، اور حکم دو، بالمعروف، نیکی کا، ونہا عن المنکر، اور روکو برائی سے. یعنی انڈیویجول لیول پر نماز پڑھو، سوشل لیول پر لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کی طرف بلاؤ. یعنی خود کے بارے میں بھی سوچو، لوگوں کے بارے میں بھی سوچو. تو اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ لوگوں کے لیے سب سے کیا ہوتی ہے، بہتر چیز، اور سب سے خیر کی طرف بلانا سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وصبر، اور صبر کرو، علی، اوپر، ما اصابک، اس کے جو پہنچے تجھ کو. یعنی نیگیٹو ریاکٹ مت کرو، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، مار پیٹ مت کرو، لیکن جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ ہیز کیپٹ اس ان the بیسٹ اسٹیٹ، تو اس کے اوپر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. کیا ہمت کے کاموں سے ہے؟ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو پھر کیا کرو، اور اس کے علاوہ پر جو بھی تم کو پہنچے زندگی میں، واٹ ایور از ہیپننگ وتھ یو. تو یہ انسان کیا کرتا ہے، جیسے انوائرمنٹ میں جو ہے چیزیں ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اس حساب سے کیا کرتا ہے، ریاکٹ کرتا ہے. کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی سائلنٹ اس میں چلا جاتا ہے. نو، یو ہیو ٹو ریسپونڈ بٹ کریکٹلی. دس از واٹ صبر میں بہت بار جو ہے لے چکی ہوں، تو آئی ول ناٹ ٹیک اٹ ہیئر. ولا تسعر، اور نہ تم پھیرو، خدک، اپنا گال، یعنی اپنا چہرہ، للناسی، لوگوں کے لیے. یعنی امیر ہو، غریب ہو، نوکر ہو، رشتہ دار ہو، کم سٹینڈرڈ والا ہو، کچھ بھی ہو، کسی سے بھی اپنا منہ مت پھیرو. یعنی یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ برا کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرو، مطلب یہ ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی سیکھ دیتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر. یعنی زمین میں جب تم چلو گھمنڈ سے اتراتے ہوئے مت چلو. سبحان اللہ، کیسی ہے دیکھیے آپ یہ بات. اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت لقمان، اب ڈیفینیٹلی حضرت لقمان کی باتیں یہاں پر ان کے بیٹے کو جو وصیت ہے وہ یہاں پر ہم کو جو بتایا جا رہا ہے، قرآن کا حصہ جو بنایا گیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ انسٹرکشنز ہم سب کے لیے بھی ہے. تو یہاں پر وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ گھمنڈ سے اتراتے ہوئے مت چلو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور، ہر خود پسند فخر جتانے والے کو. ہر خود پسند یعنی جو خود کو بڑا سمجھے، جو دوسروں کو حقیر سمجھے، جو اپنے آپ کو تڑم خاں سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اور جو فخر جتانے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشی کا، اور اعتدال رکھو اپنی چال میں. یعنی تیز بھی مت چلو، آہستہ بھی نہیں چلو. اکارڈنگ ٹو سچویشن چلو، جہاں تیز بھاگنا ہے تیز بھاگو، جہاں آہستہ چلنا ہے آہستہ چلو. پھر وخدد، اور پست رکھ، من صوتک، اپنی آواز میں سے. یعنی بہت لاؤڈ بھی مت بولو اور بہت سلو بھی مت بولو، اکارڈنگ ٹو سچویشن بولو، ایک جو ہے وہ رکھو. پھر ان انکر الاسواتی، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لصوت، البتہ آواز ہے، الحمیر، گدھے کی. یعنی اس کی طرح جو آواز ہوتی ہے ویسی آواز مت نکالو. اور حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. یعنی اس کا اثر ہم پر نہیں ہونا چاہیے، اس کے جیسی آوازیں نہیں نکالنا چاہیے. گدھے کی اور ایک جگہ کتے کی بھی آواز آتی ہے، خیر یہاں پہ گدھے کا ہے تو گدھے کی آواز کی کبھی نقل مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسان کی طرح بات کرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح گدھوں کی طرح، کتوں کی طرح، اینیملز کی طرح وہ لوگ کیسے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ٹائم نہیں دیکھتے، سراؤنڈنگز نہیں دیکھتے. آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو کیسے، جب کتا بھوکتا ہے تو کیسے بھوکتا ہے، گدھا جب وہ کرتا ہے تو کیسے، دے ڈونٹ مطلب کیئر اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ہیئر، جسٹ جو ہے جانوروں کی طرح. تو تم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کی طرح بات کرو، لاؤڈ بھی مت کرو، اتنا سلو بھی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے. چلو بھی تو جو ہے آرام سے جو ہے اس طرح سے چلو. تو اس طرح جو ہے حضرت لقمان جو ہے ان کو اپنے بیٹے کو یہ کیا کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھتے تو آپس میں کیا طریقہ ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، یعنی ہمیشہ ہیپی فیس سے جو ہے وہ ملتے تھے. آپ کے اخلاق میں نرمی
ہوتی تھی، برتاؤ میں سہولت مندی ہوتی تھی، یعنی اخلاق میں بہت سافٹ ہوتے تھے، برتاؤ میں ایزی گوئنگ ہوتے تھے، بات درست کرتے تھے، نہ شور کرتے تھے نہ فحش گو تھے، یعنی لاؤڈ بھی نہیں تھے، اور فحش گو یعنی گندی فحش والی باتیں نہیں کرتے تھے، نہ عیب لگاتے تھے، یعنی ان کے اوپر عیب لگانا، بلیم کرنا، نیگیٹو باتیں یہ نہیں کرتے تھے، نہ عیب لگاتے تھے، اور نہ جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کے جانب غفلت برتتے تھے، یعنی جو دل کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے، ایوائڈ کرتے تھے، اگنور کرتے تھے، یعنی جب ایک گروپ میں ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں وچ وی ڈونٹ لائک، تو پھر اس کے اوپر پکڑ کر اس کے اوپر بحث کرنا یہ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں پسند آتی تھی تو پھر اس کو کیا کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، اور دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے، یعنی خود اگنور کر دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، دوسروں کو وہ جو بات اگر کوئی اگر ناپسند آنے والی بات کی تو اس کی وجہ سے ان کو برا فیل نہیں کرواتے تھے، اور 3 چیزیں بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، ایک تو جھگڑنا، ایک تو تکبر کرنا، اور کام کی چیز نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا، کبھی جھگڑتے نہیں تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، اور ان امپورٹنٹ چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے۔ الم ترو ان اللہ، کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ اور اس نے تمام کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دی، مکمل کر دی، علیکم تم پر، نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اپنی نعمت ظاہری اور چھپی ہوئی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ سب سے پہلے تو اینتھروپک پرنسپل فرسٹ پارے میں ہی ہم لے لیے تھے، کیا ایوری تھنگ ان دس یونیورس ہیز بین فائنلی ٹیونڈ ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ۔ اب ساری چیزیں، سارا انتظام دیکھیے، دا لیول آف آکسیجن، دا اماؤنٹ آف سن لائٹ، ایوری تھنگ کیسی ہے جو ہماری لائف کو ارتھ کے اوپر سسٹینیبل بنائے، اس کے اوپر باقی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، آپ مرغی دیکھ لیجئے، انڈا دیکھ لیجئے، دودھ دیکھ لیجئے، سبزی دیکھ لیجئے، ایون سورج دیکھ لیجئے، اس کی گرمی دیکھ لیجئے، چاند دیکھ لیجئے، ایوری تھنگ ہماری کیا ہے فائدے کے لیے، اور سب چیز اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر ہے اور باطن، ظاہر جو آپ فیل کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے ہے، وہ باطن کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جیسے فوٹوسنتھسس کا پروسیجر ہم کو نہیں سمجھ آتا ہے، چھپی ابھی تو، اب ایسے کتنی چیزیں ہوں گی جو ہم کو سمجھ نہیں آتی، جو ہم کو نظر نہیں آتی، جو ہماری نالج میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر اور باطن تمہارے لیے کمپلیٹ کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے بات بتاتا ہے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اولادیں بنانا ہے یا کچھ ایسی باتیں کرنا جس کا علم نہیں ہے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، یعنی بغیر ہدایت کے اور بغیر علم کے وہ بات کرتا ہے، ولا کتابن اور بغیر کتاب کے، منیر روشن، یعنی جو بات قرآن کتاب منیر بے شک قرآن ہے، تو قرآن میں جو بات ہے ہی نہیں وہ بات کہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن، قالو وہ کہتے ہیں، بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، یعنی اہل مکہ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ آج کل کے لوگ اگر ہم دیکھیں گے ان کے ٹریڈیشنز، ان کے رسومات، ایون بدعات میں کہیں کہیں شرک میں بھی مبتلا ہے، جسٹ فالوئنگ ماں باپ۔ وَأَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ کیا بھلا اگر ہو شیطان، یدعوہم بلاتا ان کو، ان کو یعنی یہاں پر ان کے ماں باپ کو، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی اگر والدین تم کو بلاتے ہیں، تم ان کو فالو کرتے ہو، اگر والدین کو شیطان بلاتا ہے اور وہ شیطان تم کو آگ کی طرف بلاتا ہے، تو بھی کیا تم والدین کو فالو کرو گے؟ یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن پہلے بھی جیسے بتایا گیا ہے، وہ شرک کو کہے تو نہیں کرنا ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر قرآن اور سنت کی گائیڈنس کے کوئی وہ بات بتائے تو نہیں کرنا ہے۔ تو یہیں سے آپ دیکھیے، فلاں جگہ دھاگا باندھ لو، فلاں جگہ 11ویں کر لو، فلاں نیاز کر لو، فلاں، نو، جو قرآن اور سنت میں ہے وہی کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ایون اگر ماں باپ غلط ہے تو ان کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، نہ ان کی رسپیکٹ میں کوئی کمی کرنا ہے،
یہاں پر ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کو اوبے نہیں کرنا ہے، بٹ رسپیکٹ کرنا ہے، اور ان کا حق جو ہے اور ان کی خدمت جو ہے وہ پوری کی پوری کرنا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو حوالے کر دے اپنی ذات کو، یا پہ حوالے کر دے یعنی سپرد کر دے، ان کو سونپ دے، وجہہ اپنی ذات کو، یعنی ایک تو توجہ پورا اٹینشن جو ہے اس کا ہو جائے کس طرف، اللہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف۔ تو اب یہاں پر ایک کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، کچھ لوگ جو پورے کا پورا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی اللہ کو جو ہے حوالے بھی کر دیے، ساتھ میں احسان کا بھی رویہ رکھے، یعنی ہر کام بیوٹیفلی کیے، پرفیکٹلی کیے، جتنا کرنا ہے اس سے حق جو ہے زیادہ ادا کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کس کو، تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، اور مضبوط ایک سہارا پکڑ لیا، مضبوط ایک جو ہے وہ پکڑ لی، اس نے کڑا پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، دین کا سہارا لے لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کی، نیکی ہو برائی ہو، فیصلہ کون کرنے والے، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، پس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ کفر کرتے تھے تو بہت غم ہوتا تھا۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، یعنی آپ کا سب کا، یعنی جو کفر کرے جو نیکی کرے سب کو جو ہے کس کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ، پھر ہم بتائیں گے ان کو، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو، یعنی ہر سینے میں ہر دل میں جو سیکرٹس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ نُمَتِّعُهُمْ، ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو، قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی شرک کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود جو لوگوں کو دنیا میں فائدے مل رہے ہیں، جو لوگ جو ہے عیش سے رہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ثُمَّ نَضْطَرُّهُ، پھر ہم کھینچ لے جائیں گے ان کو، إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ کیا یہ تعریف ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، بنایا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، پھر دوسروں کو کیوں جو ہے تم ان کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کو کیوں جو ہے الہ بنائے ہوئے ہو۔ للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، یعنی آپ کا، میرا، کسی اور کا، کسی اور الہ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے پرواہ ہے، غنی یعنی بہت غنی ہے اللہ تعالیٰ، انڈیپینڈنٹ آف ایوری بڈی ایوری تھنگ، وی آل ڈیپینڈ آن سورسز، وی آل ڈیپینڈ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، حمید، تعریف والے ہیں، چاہے ہم تعریف کریں یا چاہے تعریف نہ کریں، اللہ تعالیٰ از خود تعریف والے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، من شجرۃ، درختوں میں سے، اقلام، قلم ہو جائے، والبحر، اور سمندر، یمدہ، مدد کرے اس کی، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی انک بن کر، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو زمین میں ہے درختوں میں سے، یعنی تمام ٹریز کو پین بنا دے، اور جو تمام جو ہے سمندر ہے اس کو انک بنا دے، پھر اس انک بنانے کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور لے کر آئے، یعنی اب جو 7 سمندر ہے پورا انک بنائے، پھر اس کو ریپلیس کر کے اور 7 سمندر لے کر آئے، ما نفیدت، نہ ختم ہو کلمات اللہ، اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی جو بھی تعریف ہے اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے، اس کی بڑھائی ہے، اس کی صفات ہے، اس کی باتیں ہیں، چاہے پورے دنیا کے یا گلوب کے جو ہے ٹریز کو پین بنا دے، سمندر کو انک بنا دے، پھر اس کو ریپلیس کر کے اور 7 سمندر لے کر آئے، ان کو بھی انک بنا دے، پھر لکھنا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں ختم ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے پین ڈاؤن کر سکتے ہیں، نہ نوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کتنے
سبحان اللہ. اب آپ سمجھ جائیے. ما خلقکم نہیں پیدائش تمہاری، ولا بعثکم اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا، الا کنفس واحدۃ مگر ایک نفس کی طرح ہے. یعنی سو ایزی. اللہ تعالیٰ اس کے کن سے ہوتا ہے. ہمیں کچھ بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پلان کرتے ہیں، مٹیریل لاتے ہیں، پھر ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے، لمبا پروسیجر ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے سو ایزی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سننے اور دیکھنے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے، نہ ناک کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈیوائسز کی ضرورت ہے، نہ فون کی ضرورت ہے، نہ مائک کی ضرورت ہے، نہ اسپیکر کی ضرورت ہے، یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. علم تر ان اللہ، کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو. یعنی روٹیشن سو بیوٹیفلی ہیپننگ بیکاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پھر ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلو سب کے سب، یجری چلتے ہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک. یعنی اب یہاں پر چلتے ہیں یعنی ایوری تھنگ یہ موومنٹ میں ہے، یہ اتنے سال پہلے بتا دیا گیا ہے. سورج دیکھو، چاند دیکھو، سورج سے ہیٹ، ایواپریشن، فوٹو سنتھسس، ٹائم کا پتہ چلنا. چاند از لائک اے کیلنڈر. اگر جو ہے یہ 24 آورز میں جو روٹیشن ہوتا ہے وہ اگر 24 آورز میں نہیں ہو کہ 8 آورز میں ہو جائے تو پھر ہم تو کیا ہو جائے، زمین کی سپیڈ کیا ہو جائے، ہم کدھر پھینکے جائے. اے بے وقوف انسان، تم یہ سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہو، جبکہ سورج اور چاند تو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور پھر وہ سورج اور چاند تمہارے فائدے کے لیے بنا رہے. وہ دیکھو کہاں ہیں، تو یہ دیکھو. تو اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک وقت تک وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے. ذالکہ یہ بات، بِأَنَّ اللَّهَ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، یعنی ٹروتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ اور بے شک جو وہ پکارتے ہیں، یعنی جس کو تم اللہ کے سوائے دعا کرتے ہو، جس سے من دونی ہی اس کے سوائے، یعنی اللہ کے سوائے، الباطل باطل ہے، یعنی نان ایگزسٹنٹ ہے. جیسے دیوار کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کہے دیوار دے دو، دیوار نہیں دے سکتی. اسی طرح بت کے سامنے، پتھر کے سامنے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے کسی اور سے تم مانگو وہ دے نہیں سکتی، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے. یعنی ڈبل تاکید ہے کہ وہی بلند ہے، وہی بہت بڑا ہے. الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان الفلک بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بنعمتی ساتھ نعمت کے، اللہ کی، لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تم کو، من آیاتی ہے اپنی نشانیوں کے. یعنی کیسے چلتی ہے کشتیاں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے. اتنا سامان لاد کر، تمہاری پورے بزنس کا، تجارت کا سامان لاد کر کیسے چلتی ہے. ایک تنکا ڈالو پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی کشتیاں کیسے چلتی ہے. ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، بکل صبار شکور واسطے ہر ایک بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یہ ساری نشانیاں ہے. تو اگر یہاں پر کہا جا رہا ہے کشتی کو اگر ہم دیکھیں کیسے، اور کشتی میں جب ہم جاتے ہیں تو صبر اور شکر دونوں چیزیں ہوں گی، کیونکہ کشتی میں جب جاتے ہیں تو ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب ڈوب جائے، پتہ نہیں کب الٹ جائے. پھر شکر بھی کہ واہ الحمدللہ کتنی بیوٹیفلی یہ چل رہی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ کشتی کے ساتھ جو ہے صبر اور شکر کرنے والی کی یہ دو جو ہے آئی ہے. تو جس طرح تم کشتی میں جاتے ہو تمہاری زندگی بھی ویسی ہے، تم صبر کرو، شکر کرو. صبر جیسے کشتی میں ایک ڈگمگ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ الحمدللہ ہوتا ہے. زندگی بھی ایسی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، جیسے کشتی ہے ویسی ہی زندگی ہے. تو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشان ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب چھا جاتی ہے ان پر، موجن ایک موج، کالظللی سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہ الدین اس کے لیے دین کو. فلما نجاہم تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں سے بعض مقتصد اعتدال برتنے والے ہیں، یعنی ماڈریٹ ہے. یعنی مشکل میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤں گا، میں خوب نیکیاں کروں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، لیکن جب مشکل ہٹ جاتی ہے تو پھر بیک ٹو روٹین
ہو جاتے ہیں. وما یجحد اور نہیں انکار کرتا بھی آیاتنا ہماری آیات کا الا کل خطار کفور مگر ہر غدار ناشکرا یعنی سخت بے وفا. یا ایھا الناس اے لوگو اتقو ڈرو ربکم اپنے رب سے وخشو اور ڈرو یومن اس دن سے لا یجزی نہ کام آئے گا والدن باپ عن ولدی اپنے بچے کو یعنی یہ کلوزسٹ ریلیشن ہوتا ہے نا. تو اب دنیا میں اگر دیکھیں باپ بیٹے کا یہ سب سے تو نہ باپ کام آئے گا نہ جو ہے بیٹا کام آئے گا ولا مولود اور نہ بچہ ہوا جازن وہ بدلہ دینے والا ہے عن والدی ہی اپنے والد کی طرف سے شیئن کچھ بھی. ان وعد اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے کس کا قیامت آنے کا. فلا تغرنکم تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو پرماننٹ سمجھ کر اس میں گم مت ہو جاؤ. ولا اور ہرگز نہ یغرنکم دھوکے میں ڈالے تم کو باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے. وہ کہے گا اللہ معاف کر دیں گے، وہ کہے گا یہ شارٹ کٹ سے وہ تم کو جو ہے گناہوں میں شرک میں مبتلا کرے گا. ان اللہ عنده علم الساعۃ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس علم ہے قیامت کا کب آئے گی ایگزیکٹ ٹائم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وہ ينزل الغیث اور وہ اتارتا ہے بارش کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے یعنی بیٹا ہے بیٹی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کی کیسی زندگی ہوگی، اس کا کتنا رزق ہوگا، اس کی کیسی روزی ہوگی، وہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وما تدری اور نہیں جانتا نفس کوئی شخص ماذا تکسب غدا کہ کیا کمائی کرے گا کل کیا ہوگا پتا ہے، کل کتنا ہمارے پاس ہوگا کیا وی نو نتھنگ. پھر اچھا وی نو نتھنگ اس کے علاوہ جو فارچون ٹیلنگ کرتے ہیں قسمت بتاتے ہیں یہ سب بیکار ہے. نو بڑی نو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. وما تدری اور نہیں جانتا نفس کوئی شخص بأی ارض تموت کس زمین پر وہ مرے گا. ہم کہاں مریں گے، کہاں ہماری موت لکھی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو کمپلیٹ علم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یعنی ہم کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے کل کیا کمائیں گے نہیں پتا ہے. اپنے پیٹ میں اگر ماں ہے عورت ہے اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا نہیں پتا ہے، کل کب مریں گے نہیں پتا ہے. لیکن یہ سب انفارمیشن اور نالج کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اس کے سامنے جھک جانا ہے نا، اس کے سامنے ہو جانا ہے نا. تو اے انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی مانو، اس کے سامنے جھک جاؤ اور پورا اس کو سپرد کر دو. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے متعلقین کو اور ہم سب کو جو ہے تیرا کمپلیٹ فرما بردار اور تجھ کو سپرد کرنے والا بنا دے. آمین. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ السجدہ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ہم. سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، یہ بھی درمیانی مکی دور میں جو ہے نازل ہوئی. ترتیب کے اعتبار سے 32 ہے اور نزول کے اعتبار سے 75 صورت ہے. 30 اس میں آیات ہے، 3 اس میں رکوع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائیڈے فجر میں یوزولی فرسٹ رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور سیکنڈ رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے. مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کر سوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ نازل کرنا ہے کتاب کا نہیں کوئی شک اس میں. من رب العالمین کی طرف سے یعنی یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب میں بتائی ہوئی کوئی بات میں بھی شک نہیں ہے. ام یقولون افتراہ یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا ہے اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بل هو الحق بلکہ وہ حق ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے. اور یہ کیوں نازل ہوئی؟ لتنذر قوما تاکہ تو خبردار کرے ایسی قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا. یعنی قریش کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی بنی اسرائیل کے پاس انبیاء اکرام آئے تھے نا، لیکن قریش کے پاس جو ہے انبیاء اکرام نہیں آئے تھے، کوئی رسول نہیں آیا تھا. من قبل کا تجھ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. لعلہم یہتدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. یعنی ہدایت پانا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت پا جائے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ الذی اب یہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی طرف سے قرآن نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوی پھر وہ استوا ہوا علی العرش عرش پر.
اور جو ہے اس کی کیفیت کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. مالکم من دونہ، نہیں تمہارے لیے اس کے سوائے، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. اللہ کے سوائے کوئی ہمارا دوست ہے نہیں ہے، کوئی سفارشی ہے نہیں ہے. افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے ہیں، تم کو سمجھ نہیں آتا پھر اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، یعنی مینیج کرتے ہیں، گورن کرتے ہیں معاملات کی. من السمائی الی الارض، آسمان سے زمین تک، یعنی آسمان سے زمین تک ساری چیزوں کا مینجمنٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کون سی چیز کہاں، کتنا، کیسا، کیسے فاصلے پر، کتنے ڈفرنس پر، کون سے اینگل پر، کون سے ٹیمپریچر پر، سب الگ، کون سے پریشر پر، ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نوز اینڈ اللہ تعالیٰ مینیجز. ثم یعرج، پھر وہ چڑھتی ہے، یعنی تدبیر الیہ، اس کی طرف، فی یومن، ایسے دن میں، کانا مقدارہ، ہے اس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال کے برابر، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. اب اس کو الگ الگ طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اور کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو تمام چیزوں کا اکاؤنٹ ہے وہ فرشتے جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں نا روز. تو زمین سے آسمان کی طرف جو جاتے ہیں تو وہ سفر جو ہے 1000 سال کا ہے، یہ بتایا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ زمین، انسان کی گنتی میں جو 1000 سال ہوتے ہیں، جو سفر انسان would take 1000 years to complete، وہ فرشتے روز کمپلیٹ کر کے یہ پورا اکاؤنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں. اس کا ایک اور معنی یہ بھی آتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کا ایک دن جو ہے 1000 دنوں کے برابر ہوگا، یہ بھی آتا ہے. اور اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اس کی ایکسپلینیشن کے بارے میں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جیسا ہے ویسا لینا ہے. ایگزیکٹلی تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرتے واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس میں بتانا چاہ رہے، بس جیسا ہے ویسے لے لو کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. ذالک عالم الغیبی، یہ ہے جاننے والا غیب کا. کون؟ اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا غیب کا. اور عالم، علیم کا مطلب جاننے والا ہے، عالم الغیبی یعنی جان کے بتانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جان کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. والشہادتی، اور حاضر کا، العزیز الرحیم، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے غالب اور رحم فرمانے والا. اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، لیکن سٹل اللہ تعالیٰ رحیم ہے. الذی احسن کل شیء، جس نے اچھا بنایا، یعنی جو ساری چیزیں ہیں آسمان سے زمین تک، دیکھیں ایوری تھنگ از پرفیکٹ، ایوری تھنگ از بیوٹیفل. ہر چیز کو، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، بنایا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، خلقہ، اور ابتدا کی، پیدائش کی، الانسان، انسان کی، من طین، مٹی سے. یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ثم جعل نسلہ، پھر اس نے بنائی اس کی نسل، من سلالۃ، خلاصے سے، یعنی نچوڑ سے. پوری پروگرامنگ اگر آپ دیکھیں سیمنل فلوئڈ میں اور یہ پوری چیز میں انسان کی پوری پروگرامنگ ہوتی ہے، من ماء مہین، ذلیل پانی سے یا حقیر پانی سے. یعنی حقیر سیمنل فلوئڈ میں پوری چیزیں، انسان کی پوری پروگرامنگ، ہر چیز جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. ثم سواہ، پھر درست کیا اس کو. یعنی پھر آپ دیکھیے وہ ایک پانی کا جو نطفہ ہوتا ہے اس سے پھر پورا درست انسان بنتا ہے. اگر ہم انسان کی پوری تخلیق دیکھیں، وَنَفَخَ فِيهِ، اور پھونک دی اس میں، مِن رُوحِهِ، اپنی روح میں سے، وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے، السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کان اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق کیسی ہوئی. اپنی روح میں سے، یعنی ہمارے اندر جو روح ہے وہ اٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی طرف سے جو ہے کیا ہوا، ہمارے اندر روح آئی، ہم جو ہے کیا ہوئے، لیونگ بینگ بنے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا، یعنی پانی سے باڈی دیے، باڈی سے اس میں روح ڈالے، روح ڈال کے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کان، آنکھیں، دل، یہ سب کچھ جو ہے دیے. قلیلاً، کتنا کم، ما تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی تم ایک حقیر چیز سے کہاں ایک لیونگ ہیومن بینگ بن گئے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی، مطلب اگر تم صرف اپنے آپ کی طرف دیکھ لو تو پھر بس اللہ کے سامنے تم جھک جانا چاہیے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں. یعنی قیامت کا انکار کرنے والے اہل مکہ خاص طور سے قیامت کو نہیں مانتے تھے. تو جب وہ کہتے، انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، یعنی
پورے جو دفن ہونے کے بعد مٹی اور راکھ ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے. یعنی کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بلکہ وہ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ کافرون انکاری ہے. قل کہہ دیجئے توفاکم، قبضے میں لے لے گا تم کو ملک الموت، فرشتہ موت کا. یعنی یہ جو ہے اسرائیل علیہ السلام ہے جو انچارج آف موت ہے، تو ان کی پوری ٹیم ہوگی، وہ آئیں گے. الذی، وہ جو وکیل بکم، مقرر کیا گیا تمہارے لیے. یعنی تمہارا ٹائم جو ہے فکسڈ ہے، وہ فکس ٹائم پہ ان کی ٹیم آئے گی اور تمہاری روح قبض کر لے گی. ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. کس لیے؟ حساب کتاب کی طرف لیے. ولو تری، کاش تم دیکھو، اذ المجرمون، جب مجرم ناکسو، ڈالے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یعنی شرمندگی سے جیسے سر نیچے ڈال دینا، وہ رہیں گے. وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، دیکھا ہم نے، وسمعنا، اور سنا ہم نے، فرجعنا، پس لوٹا دے ہم کو، نعمل، ہم عمل کرے، صالحا، اچھے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. لیکن جب یقین کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولو، اور اگر شئنا، چاہتے ہم، لآتینا، البتہ دے دیتے ہم، کل نفس، ہر نفس کو، ہداہا، اس کی ہدایت. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی فورسفلی کسی کو ہدایت نہیں دینا وہ کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ چوز ہدایت. پھر ولیکن حقا، لیکن سچ ہو گئی، القول، بات، منی، میری طرف سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب سے. یعنی شیطان نے جیسے کہا تھا نا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں آتا ہے، میں ضرور بھٹکاؤں گا تمہارے بندوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جس نے بھی جو ہے شیطان کی اور ابلیس کی پیروی کی، سب کے سب کو جہنم سے بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کو جہنم سے بھر دیں گے. فذوقوا، تو چکھو. اور یہاں پہ چکھو میں ایکسپیرینس کرو کے معنی آتے ہیں. بما نسیتم، بوجہ اس کے جو بھول گئے تم، لقاء یومکم، اپنے اس دن کی ملاقات کو. یعنی اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن کی ملاقات کو، قیامت کے دن کو، اس دن کے حساب کتاب کو ہم کتنا بھول گئے ہیں. یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو. انا، بے شک ہم نے، نسیناکم، بھلا دیا ہم نے تم کو، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، عذاب ہمیشگی کا. یعنی جس طرح تم دنیا میں بھلا دیے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم تم کو بھلا دیے. یعنی اللہ بھولتے تو نہیں ہے لیکن اپنی رحمت سے تم کو دور کر دیا. یہ اس طرح بتایا جا رہا ہے. بما کنتم تعملون، بوجہ اس کی جو تھے تم عمل کرتے. یعنی تم نے عمل کیا، موقع تھا دنیا میں، توبہ نہیں کیا، تو پھر جہنم کا عذاب ہے. انما یؤمنو، بے شک ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، خروا، ساتھ ان کے گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. یعنی عبادت کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور جب انسان سجدہ کرتا ہے، جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ، اونلی واٹ ایور از، یعنی پورا سپریم اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ ہے. وسبحوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی ایمان والے جھکنے میں، سجدہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے، فوری تک جو ہے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. تکبر بالکل بھی نہیں کرتے. آئی ایم نتھنگ، یہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر بالکل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے. کیوں؟ نمازوں کے لیے، اللہ کی یاد میں. یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، خوفاً، اپنے رب کو خوف سے، یعنی گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے. وہ یعنی جب گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کسی بھی کام سے کے وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. وہ طمعا، اور امید سے، یعنی امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. کیونکہ ایمان جو ہے صرف ڈرنا نہیں ہے، صرف بے فکر رہنا نہیں ہے. ایمان ڈر اور خوف کا جو ہے کمبینیشن ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی دیا گیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جن کے بازو بستر سے الگ رہتے ہیں عبادت کے لیے، ان کو بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا. اس کے پہلے ہم لوگ جو رقیہ خود کرتے ہیں آیا دیکھیے، تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے اس کے بہت سارے روٹس ہیں، جس میں سے ایک رقیہ خود کرنا ہے، دوسرا جو ہے جو رات کے وقت عبادت کرنا ہے، تہجد گزار جو ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے.
اب یہاں پر ایمان لانے والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بتائی جا رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والے سجدوں میں فوری گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر راتوں کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. فلا تعلم، پس نہیں جانتا، نفسن کوئی نفس، ما اخفیہ جو چھپایا گیا، لہم ان کے لیے، من قرتی اعین آنکھوں کی ٹھنڈک سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نفس جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپایا گیا وہ نہیں جانتا. یعنی جنت میں جو ہوگا وہ سرپرائز ہوگا. جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے. تو یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ صرف ایمان دل میں لانا کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. افمن کیا بھلا وہ جو کانا ہو مؤمنن مومن، یہاں پہ مسلم نہیں ہے مومن ہے، کمن کانا فاسقہ مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو. یعنی مومن اور فاسق وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو حد سے نکلنے والا ہے وہ ہے. اور یہاں پہ کافر نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ نوٹ کریے مسلم نہیں ہے مومن ہے، اسی طرح یہاں پہ کافر نہیں ہے فاسق ہے. یعنی جو مومن ہے ایمان لانے والے مسلمان سے تھوڑا اور زیادہ ہے، وہ ایمان اس کا پکا پورے جو ہے ایمان کے پلرز پہ ایمان لانے والا. اور فاسق یہاں پہ کافر نہیں ہے، مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حد سے نکلنے والا ہے. لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے. اما لیکن الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک. یہ عمل الصالحات کے پتہ ہے کیا ہے؟ فلہم جنات تو ان کے لیے باغات ہے، المأوا ٹھکانہ، نزلم بما کانوا یعملون مہمانی کے طور پر بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. پھر اگین یہاں پہ عمل آیا دیکھیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت المأوا جو ہے ایک تو جنت کا نام بھی ہے اور اس کے معنی ٹھکانہ بھی آتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ ٹھکانہ مہمانی کی طور پر، یعنی وہاں پر خود ایفرٹس لگانے نہیں پڑیں گے لیکن پوری سروسز جو ہے پرووائڈ کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ فَسَقُوا جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا. کُلَّمَا أَرَادُوا جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا کے نکل آئے، منہا اس سے، أُعِیدُوا لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اسی میں یعنی آگ میں، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، لہم ان کو، ذوقوا عذاب النار چکھو عذاب آگ کا، الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی تکذبون اس کو تم جھٹلایا کرتے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنی عذاب میں سے نزدیک سے، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ. یعنی قریب کا عذاب چکھائیں گے ہے، یعنی جو جہنم کا عذاب ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب چکھائیں گے. لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئے. یعنی اب کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹس کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی ارتھ کوئکس کی شکل میں، جو چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب جو ہے قیامت کے عذاب سے پہلے چکھایا جائے گا، شاید کہ وہ لوٹ آئے. یعنی جو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے دنیا میں تو شاید کہ تم پلٹ جاؤ، شاید کہ تم توبہ کر لو. ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن ذکر اس سے جو نصیحت کیا گیا، بھی آیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے، تم رد عنہا پھر اس نے منہ موڑ لیا اس سے. اب یہاں پہ سوچنا ہے کیا ہم کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اس کو ایکسیپٹ کیا، عمل کیا یا منہ موڑ لیے؟ انا من المجرمین بے شک ہم مجرموں سے. مجرم کون ہو گیا؟ قرآن اور سنت کے خلاف جانے والا. منتقمون انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انتقام سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب تورات دی. فَلَا پس نہ تَکُن تم ہو، فِی مِرْیَةٍ شک میں، من لقائہ اس کی ملاقات سے یعنی ملنے سے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، تو اس کتاب کے ملنے پر شک مت کرو. دوسرا یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے جو معراج کی وقت ہوا تھا تو وہ بھی ہے، یعنی جو نماز کا تھا 50 سے 5 ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ بھی کیا، ڈسکرائب بھی کیا کہ وہ ٹال تھے، اسٹرانگ تھے، گھمرالو ان کے بال تھے. تو یہاں پر یہی ہے. اور بتاتے ہیں جی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس نہ تم شک میں تم ہو شک میں اس کی ملاقات سے یعنی ملنے سے. یہاں پہ کتاب کے ملنے میں شک مت کرو، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی اور ویسے موسیٰ علیہ السلام سے تم نے ملاقات بھی جو کی
اس پہ شک مت کرو. وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت, کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی, تورات کو بھی, لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا اور بنائے ہم نے منہا ان میں سے, ائمتن امام بنی اسرائیل میں سے, یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں, بامرنا ساتھ ہمارے حکم کے, لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا, کیونکہ رہنمائی کے لیے صبر ضروری ہے, صبر کے بنا رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو مخالفت کے وقت کتنا تنگ کیا گیا, تو اماموں کو بھی تنگ کیے ہوں گے ڈیفینیٹلی جو بنی اسرائیل میں تھے. اس لیے امام جو ہے, علماء اکرام اور امام جو ہے یہ بہت بڑا کیا کرتے ہیں, مقام رکھتے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے حدیث میں بھی آتا ہے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. تو یہاں پر ان اماموں کو بھی جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو بھی بہت تنگ کیا گیا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے, وہ خود بھی یقین رکھتے تھے, اس لیے جو ہے ان کا صبر کیا تھا, پکا تھا. ان ربک بے شک رب تیرا ہو, یفصل وہی فیصلہ کرے گا, بینہم ان کے درمیان, یوم القیامتی قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون اس معاملے میں جو تھے وہ اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں, تورات کے بارے میں, ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے اختلاف کرتے, کوئی یہ کہتا کوئی وہ کہتا, اپنی اپنی باتیں گڑھ لیتا, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے, اس کا فیصلہ کریں گے. اولم یہدی کیا بھلا نہیں رہنمائی کی, لہم ان کی, کم اہلکنا کتنی کی ہی ہلاک کی ہم نے, من قبلہم ان سے پہلے, من القرون بستیوں میں سے, یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں, فی مساکنہم ان کے گھروں میں, یعنی ڈیورنگ سفر تم دیکھتے ہو جو اجڑے ہوئے بستیاں ہیں. ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. افلا کیا نہیں, یسمعون وہ سنتے ہیں, اولم یرو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا, انا بے شک ہم, نسوق الماء ہم چلاتے ہیں پانی کو, الی الارض زمین کی طرف, الجرزی بنجر, فنخرج بھی پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ, زرعن کھیتی, تأکلوا کھاتے ہیں, منہ اس سے, انعامہم ان کے مویشی, وانفسہم اور ان کے نفس نے خود بھی. افلا یبصرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں, یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پانی کو چلاتے ہیں, یعنی کلاؤڈز, پھر وہ بنجر جو ہے زمین کی طرف جاتا ہے, پھر اس سے جو ہے کھیتی ہوتی ہے, پھر تم کھاتے ہو, تمہارے جانور کھاتے ہو, تم فائدہ اٹھاتے ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, یعنی یہ سب کرنے والا کون ہے. تو اب جس طرح اس بنجر زمین سے درخت اور کھیتی اگتی ہے, اسی طرح قیامت کے دن تم جب ختم ہو جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے, تم بھی جو ہے نکلو گے, اور وہ جو ٹیل بون ہوتی ہے اس سے تم نکلو گے, ہم پہلے بھی لے چکے. اور یہاں پر مکہ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے خاص طور سے, وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے تھے نا قیامت کے دن, آخرت کے دن پر, کہ وہ بار بار کویشچن کر رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, کیسے اٹھایا جائے گا. تو جیسے بنجر زمین سے کھیتی اگانا اللہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, مشکل بات نہیں ہے, تمہیں بھی جو ہے وہ ہوگا, یہ بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پہ اس کے اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ مکی صورت ہے, مکہ میں نازل ہوئی, تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جو ہے ایک بنجر زمین کی طرف بادل آتے ہیں, پھر برستے ہیں, پھر اس کے بعد کھیتی اگتی ہے, تو اسی طرح تمہیں بھی خوشحالی آئے گی, تمہارے بھی اچھے دن آئیں گے, اور کنڈیشنز ول بی بیٹر. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ, ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے, یعنی جب جنت جہنم کا فیصلہ, قیامت کا فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہوں گے. قل یوم الفتح کہہ دیجئے فیصلے کا دن, لا ینفع نہ فائدہ دے گا, الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ایمانہم ان کا ایمان, ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. فاعرض پس منہ موڑ لیجئے, عنہم ان سے, یعنی چھوڑ دو, الگ رہو, اگنور کرو, وانتظر اور انتظار کیجئے, انہم بے شک وہ منتظرون منتظر ہے, یعنی فیصلے کہ بہت ساری چیزوں کا وہ انتظار کر رہے ہیں. ایک تو فیصلے کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو پھر یہ توحید کی بات رک جائے, اس کا بھی جو ہے انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی باتیں کرتے رہیں گے, وہ اپنی چال چلتے رہیں گے. یو جسٹ کیپ کوائٹ, اگنور اینڈ کانسنٹریٹ آن یور ورک. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب لوگ جو ہے اس طرح کی دین کے خلاف, ہمارے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں, تو پھر جسٹ اگنور کرنا ہے, ڈرامہ نہیں کرنا ہے, بس اپنے کام میں جو ہے اپنا کام کرتے رہنا ہے.